بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کے متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ تو جناب، آج ہم اپنی 5ویں ویڈیو میں ہیں۔ اس کا ہمیں دو پارٹ میں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا مواد اس میں کچھ زیادہ ہے۔ آج ہم عالم سرمدی میں ان 14 ہستیوں کے ساتھ اپنا ذکر منائیں گے۔ تو آئیے، انعام کی ایک صورت ہے، آیت نمبر 103، سورۃ الانعام۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہوا کو، ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، ہوا کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، پر وہ جسے دیکھنے کا ادراک دے دے۔ وہو یدرک الابصار، یعنی اللہ نے صاف بتا دیا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ جسے چاہے۔ اب یہ اگر 14 کو چاہتا ہے تو 14، یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ ہے۔ میں جناب نور علی نور صاحب، ان سے میں نے ذرا 5 بند ادھار لینا ہے۔ وہ ہمارے مومن بھائی، ملاقات نہیں ہے میری، لیکن یہ کہ ان کی کمال کے تخیل اور کمال کی شاعری ہے، ان کا جو ہے اپنا لازوال منقبت ہے، عصر حاضر کے بہترین شاعر۔ تو ذرا میرے مومن بھائی ہیں، تو میں ان کے 5 بند سے شروع کرتا ہوں سلسلہ۔ آئیے، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا، یہ رات نہیں تھی موجود، جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود۔ کمال۔ ذات نے چاہا کہ ذات کا اظہار بناؤں کوئی، کوئی اپنے ہی جیسا شاہکار بناؤں کوئی۔ ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا ہو تو کاتب تقدیر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا، امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا، کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا۔ کمال ہے۔ رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس کے ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو، میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہوں، اس کے چہرے کے خد و خال میرے جیسے ہوں، اس کے چہرے کے خد و خال میرے جیسے ہوں، میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہہ کے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی، کہہ کے کن یہ کہتے ہیں، ان کی زبان میں اللہ بولتا ہے، کہہ کے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، روح پھونکنے والی بات، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی،
کام پہ سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. سارے فرشتے مطیع و فرما بردار ہیں آپ کے ان 14 کے. بتا چکا ہوں میں پچھلی ویڈیو میں. کام پہ سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی. اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. کمال کا شعر. اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اگر علی سامنے موجود نہ ہو تو پھر آپ کا ذکر عبادت ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں مودت رکھنا، محبت رکھنا، حب علی، یہ بھی عبادت ہے. کتابوں میں ہے، ان کی بھی کتابوں میں ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہونا چاہیے، ہوگا. تو میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی. اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا. اس کو کیا سمجھے گا؟ خود اپنا حسب سمجھے گا. اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا؟ کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے گا. وہی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا نا کہ نہیں پہچانا کوئی اللہ کو سوائے میرے اور علی کے. وہی بات. اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا؟ کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے. اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا. اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا. عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ. قرآن میں سب کچھ تو موجود ہے. وجہ اللہ. اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا. اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا. اب آئیے اس کو ہم ذرا قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب سورہ مریم کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 67. قرآن مبین میں اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کمال. اللہ کہہ رہا ہے اس پہلے الانسان کا ذکر کیوں نہیں کرتے. الانسان لقب ہے مولا علی کا. خالق الانسان، الانسان. الف لام جب کسی شے پہ لگ جاتی ہے، کسی لفظ پہ لگ جاتی ہے تو وہ مخصوصی ہو جاتا ہے. جیسے الکتاب، کتابیں بہت. الکتاب قرآن. کتابیں اور بھی ہیں. الکتاب قرآن. یوم سارے یوم ہیں لیکن الیوم مخصوص ہو جاتا ہے تو الف لام مخصوصی ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہلے الانسان کا ذکر کیوں نہیں کرتے. انا خلق نہ ہو، جسے ہم نے خلق کیا. من قبل، جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے. ولم یک شیئن، کوئی شے موجود نہیں تھی جب ہم نے اس الانسان کو خلق کیا. ایک رسول کی حدیث ہے، کتابوں میں ہے. رسول کہتے ہیں انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی ایک ہی
نور واحد سے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، کیونکہ شروع میں یہی دو تھے، ایک تصدیق کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ تین بڑے تھے، آج کل کے ماحول کے حساب سے تین بڑے تھے، ایک مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اللہ، ایک رسول دین کو پہنچانے والا، قرآن کی تبلیغ، قرآن کے احکامات، اللہ کے احکامات اور ان کا تعارف، رسول کا یہ کام تھا، تو یہ دوسرے بڑے تھے۔ اور یہ 12 امام جو ہیں یہ محافظ دین ہیں، یہ شریعت اللہ کی، اس کے دین کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ہم نے اس وقت مریم، سورۃ مریم کی آیت ہے 67، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ، جب ہم نے اسے خلق کیا کچھ بھی نہیں تھا، واضح ہو گئی بات کہ کوئی شے، یکو شیئن، کوئی شے بھی نہیں تھا جب ہم نے الانسان کو خلق کیا، یعنی جب یہ 14 بنائے اللہ نے تو کوئی نہیں تھا۔ یہ میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ اب سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو پہلے بن گئے جب کچھ نہیں تھا، اب سورہ رحمان 26 اور 27 آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کمال کی آیت، سورہ رحمان اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلو، ہر شے، یعنی ہر شے، ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، ہر شے، ہر مخلوق، سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے فنا ہو جائے گا، قیامت فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى، باقی بچے گا صرف کیا؟ وجہ ہے رب کا ذو الجلال والاکرام، باقی جو بچے گا وہ اللہ کے یہ 14 چہرے باقی بچے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ قرآن ہے، جھٹلا نہیں سکتے، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے، صرف یہ اللہ کے 14 چہرے، اللہ کے یہ 14، ید اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، یہ باقی بچیں گے، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اب القصص میں یہی بات اللہ، آخری آیت ہے سورۃ القصص کی، کلو شیء ہالک الا وجہہ، اللہ فرما رہا ہے وہی ہر شے ہالکن، ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، الا سوائے وجہہ، ان چہروں کے، ان وجہ کے، یہی وجہ، یہی اللہ کے چہرے ہیں، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور انہی کے حکم سے مرنے کے بعد سب دوبارہ پلٹائے جائیں گے، او قیامت والے دن۔ قرآن ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اب آئیے، اب یہی رحمان میں شروع اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب قرآن نازل کیا ہے رسول کے سینے میں،
قرآن کے ساتھ رسول کے ساتھ قرآن، قرآن کے ساتھ رسول نازل ہوا ہے۔ آپ کا کام ہی اللہ نے یہ کہا کہ بھائی اے میرے حبیب، آپ نے میرا دین، میرا اسلام، یہ سب کچھ آپ نے میری مخلوق کو بتانا ہے، اور احکام، شریعت، سب کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ان 14 کا آپ نے تعارف بھی ساتھ ساتھ کرانا ہے۔ تو اب ایک وقت میں یہ دو تھے، تصدیق کرنے والا اور محمد مصطفیٰ، اور اسی ایٹ اے ٹائم پانچوں، یعنی محمد مصطفیٰ، جناب سیدہ علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، پنجتن 5 آیا تطہیر کے مالک، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ایٹ اے ٹائم پانچوں موجود تھے رسول کی زندگی میں، رسول کے ساتھ، یاد ہے نا؟ تو اب اللہ کہہ رہا اے میرے حبیب، تیرا کام صرف یہ ہے، میرا دین، میرے احکام، میری شریعت، یہ سب بتانا، اور جو میرے ذاتی کام ہیں، یعنی جو میرا بیانیہ بیان کرنا ہے، جس نے آدم میں روح پھونکنی ہے، طور پہ موسیٰ سے بات کرنی ہے، یہ میرے ذاتی کام جو ہے، یہ میرا الانسان کرے گا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اب اس سے بڑھ کے اللہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ تو سورہ دہر میں کیا کہہ رہا ہے؟ نحنو خلقناہم وشددنا اسرہم، نحنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی خلق کرتے ہیں۔ وہ میں نے پچھلی آیت ویڈیو میں پڑھا تھا کہ احسن الخالقین، اللہ کہہ رہا ہے خالقین ہیں، میں ان میں احسن ہوں، خیر الرازقین، رازقین ہیں، میں ان میں خیر ہوں، حاکم الحاکمین، حاکمین ہیں، میں ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ مانے یا نہ مانے، بہرحال یہ وقت جا رہا ہے، پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ اس کو بالکل اور مزید کلیئر کر دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، کن فیکن کا تھوڑا سا میں ذرا ابھی ایک جلدی سے میں سورہ یاسین آیت نمبر 82 ہے، ایک بتاتا ہوں، کوشش کرتے ہیں، باقی مانے نہ مانے وہ ہے۔ اللہ کہہ رہا انما امرہ اذا ارادن شیئن ان یقولو لہو کن فیکون۔ انما، اب یہ بڑا کمال ہے اس کا، یہ جب ان سے، یعنی ان 14 کو مخاطب کرتا ہے، یا ان 14 سے اللہ جب بات کرتا ہے تو بڑے مزے سے، یعنی بڑے اس سے کہتا ہے انما، یعنی ہم لوگ جیسے اپنا کہتے ہیں نا اے میرے پیارے، اے میرے دلاروں، اللہ کہتا ہے انما، اے میرے پیاروں، اے میرے دلاروں، یہی تو امر ہیں، میں تو ارادہ کرتا ہوں، کن امر کہتا ہے، اولی الامر کرتا ہے، فیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تو صرف ارادہ کرتا ہے، ارادت اللہ یہ ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، ایاک نعبد، اللہ کہہ رہا ہے سورہ حمد میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہم کہاں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں معنی میں۔ اب پتہ چلا جب اس کی مولا سے پوچھا کہ مولا یہ ہم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم، یعنی ہم جو ہیں تین، یعنی ہم 3 پہ مشتمل ہیں، یعنی میرا جسم، میری روح اور میرا نفس،
اب اس کی بہترین مثال یعنی عام بندوں کے لیے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے چاہا کہ میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھوں. اب صرف میں نے ارادہ کیا، میں اٹھا، اب تمام میرے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ پیر، یہ میں اٹھا، وہاں سے گیا، واش روم گیا، فارغ ہوا، یہ ہر چیز. اب میں ہاتھ سے نہیں کہہ رہا، میں پیر سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اور اعضاؤں سے نہیں کہہ رہا کہ میں نے نماز پڑھنی، بس ارادہ تھا میرا. اب اعضاء میرے ہاتھ پیر جسم دماغ یہ سب الرٹ، نماز پڑھنی ہے. فارغ ہوا، وضو کی آیا، جانماز اٹھائی، بچھایا. اب یہ آٹومیٹک کام ہو رہا ہے. یعنی نفس کے تابع فرمان جو ہیں، روح، جسم، اعضاء جسمانی سارے، اور ہم نے نماز پڑھ لی. یعنی 3 اور اس سے زیادہ. اب اللہ کہہ رہا نحنو، اب اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ ہم، اب اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ ہے نفس اللہ، یہ ہے ارادت اللہ، یہ ہے اس کے ہاتھ، یہ ہے اس کے کان، یہ ہے اس کے چہرے، یہ ہے اس کے، کیا کریں انجینئر صاحب، حقیقت حق یہ ہے. اب کیا کریں بتائیے کاظمی صاحب. یوں اللہ ان پہ یہ اس کے کرتا دھرتا ہے. تو اس کا ہم پارٹ 2 دیں گے. اب ہم عالم سرمدی میں تھوڑا سا اور مزید اس کو وہ کریں گے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے. اگر سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، سلسلہ چلتا رہے گا. ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. میرے چینل ذکر اللہ حسن سبی کو سبسکرائب کریں. پاکستان پائندہ باد.